ہمارے گھر کے برابر میں ایک چھوٹا سا پختہ مکان تھا جس میں اسکول ٹیچر ارشد میاں رہتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد وہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ جب تک ماسٹر صاحب کی صحت نے ساتھ دیا وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گزر اوقات کر رہے تھے۔ پھر جب بیمار ہو گئے تو ٹیوشن پڑھانا چھوڑ کر بستر پر پڑ گئے۔ دمے کے مریض تھے، بیماری نے زور پکڑا اور وفات پا گئے۔ ادھر تک بیوی گھر سے نہ نکلی، لیکن یہ سفید پوش لوگ تھے۔ جمع پونجی نے تھوڑا عرصہ ساتھ دیا، اب گزر اوقات کا مسئلہ تھا۔ ان کا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں تھا جو برے وقت میں آڑے آتا یا ان کی کفالت کا ذمہ لے لیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فاقوں تک نوبت آ پہنچی۔ ارشد میاں کی بیوی نیک اتوار سگڑ اور خاموش زیبا لیکن ان پڑھ تھیں۔ گھریلو کام کاج کے سوا کوئی دوسرا ہنر نہ جانتی تھیں۔ بیٹی معروف کو بھی پڑھنے لکھنے کا کچھ ایسا شوق نہیں تھا۔ باپ کی ڈانٹ اور ماں کی پھٹکار سے 8ویں تک پڑھا اور 9ویں میں اسکول چھوڑ دیا۔ جب نوبت فاقوں تک پہنچ گئی تو نصرت بی بی نے قدم باہر نکالا۔ سب سے پہلے ہمارے گھر آئیں، اپنی مجبوری بتا کر گھر کا کام کرنے کے لیے اندیہ ظاہر کیا۔ امی نے انہیں رکھ لیا۔ وہ سگڑ تو تھی، امی جان کو ان کے آ جانے سے بہت آرام ملا۔ انہوں نے گھر کا سارا کام ہی ان پر چھوڑ دیا۔ ہمیں بھی گویا خالہ نصرت کے آ جانے سے سکون مل گیا۔ وہ صبح 7 بجے آ جاتی اور 4 بجے تک ہمارے گھر ہی رہتی۔ ناشتہ کھانا کچن سب انہی کے ذمہ تھا۔ تمام کام سمیٹ کر اپنے گھر جاتی۔ دوپہر کا کھانا ہمارے گھر کھا لیتی اور بیٹی معروف کے لیے امی نے کھانا ساتھ دے دیتی۔ تنخواہ کے علاوہ بھی وہ خالہ جی کو ضروریات زندگی کے لیے کافی کچھ دیا کرتی تھیں تاکہ اس شریف عورت کو کسی دوسرے گھر نہ جانا پڑے۔ وقت گزرتا رہا، سردی ہو یا گرمی وہ مقررہ وقت پر آ جاتی تھیں، کبھی چھٹی نہ کرتی تھیں۔ طبیعت ٹھیک نہ ہو تب بھی آ جاتی، تب امی ان کو زبردستی چھٹی دے کر گھر بھیج دیتی۔ چند سال تک وہ باقاعدگی سے کام پر آتی رہیں، لیکن اب کچھ دنوں سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ان سے کام نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو امی جان ان کو گاڑی میں اسپتال لے گئیں۔ وہ 2 دن اسپتال میں رہ کر فوت ہو گئی۔ ہم سب ان کی اچانک وفات کا دکھ ہوا۔ تجہیز و تکفین بھی ہو گئی، لیکن اب مسئلہ تھا ان کی لڑکی معروف کا۔ اس کی عمر ان دنوں 17 سال ہوگی۔ وہ دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ خدا جانے ننیال اور ددیال والے کیوں نہیں پوچھتے تھے۔ اب اس لڑکی کا ہم لوگوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلی گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا امی اس کو اپنے ساتھ لے آئیں اور کرائے کا گھر مکان مالک نے واپس لے لیا۔ معروف نے ہمارے گھر آتے ہی ماں کی کمی کو پورا کر کے تمام کام سنبھال لیا۔ ہم سب اس کے ساتھ پیار بھرا سلوک رکھتے تھے، جانتے تھے کہ ہمارے سوا اس کا کوئی نہیں ہے۔ جب ہمارا ملازم چھٹی کر لیتا تو معروف چادر اوڑھ کر خود سامنے اسٹور سے ضرورت کی چیزیں لے آتی، حالانکہ امی منع بھی کرتی تھی کہ باہر مت نکلا کرو، زمانہ ٹھیک نہیں۔ وہ جواب دیتی، خالہ جی میں اچھی طرح چادر اوڑھ کر اور منہ ڈھانپ کر جاتی ہوں، کسی کو کیا پتا کون ہے، سودا بھی تو لانا ہوتا ہے۔ ایک دن نمک ختم ہو گیا، وہ ہانڈی پکا رہی تھی، تبھی اس نے چادر اوڑھی اور امی سے پیسے لے کر اسٹور چلی گئی۔ واپسی پر جب وہ سڑک پار کر رہی تھی، ایک گاڑی نے معروف کو ٹکر مار دی۔ وہ سڑک پر گر گئی۔ گاڑی والے نے فوراً گاڑی روک لی اور معروف کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اتفاق سے وہ میڈیکل کالج کا طالب علم تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کی چادر پر خون لگا ہوا ہے، وہ زخمی ہے، فوراً سے گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے گیا۔ معروف ہوش میں تھی، اس کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن اس کی کلائی میں کانچ کی چوڑیاں تھیں جو سڑک پر گر جانے کی وجہ سے بازو میں چپھ گئی تھیں اور بازو سے خون نکل رہا تھا۔ اس طالب علم کا نام ممتاز تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے اور حلیے سے شریف گھرانے کی لگتی ہے۔ اس نے گھر کا پتہ پوچھا اور مرہم پٹی کرانے کے بعد اسے ہمارے گھر کے دروازے پر چھوڑا اور جاتے ہوئے بولا کہ کل پھر پٹی کرانی ہے، میں کل شام کو آؤں گا، تم تیار رہنا اور چاہو تو گھر سے کسی کو ساتھ لے لینا۔ اگلے روز وہ آ گیا۔ ہم نے دیکھا کافی مہذب اور خوبصورت نوجوان تھا۔ بھائی نے اس کو گھر میں بٹھایا، امی نے چائے وغیرہ دی، پھر اس کی گاڑی میں معروف اسپتال چلی گئی، ساتھ میں میرا چھوٹا بھائی بھی گیا۔ 4 بار اسی طرح پٹی کرانی پڑی۔ ہر بار ممتاز خود آتا اور معروف اس کے ساتھ اسپتال جاتی رہی، یہاں تک کہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پٹی کرانے کا سلسلہ ختم ہو گیا، ممتاز پھر نہ آیا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ ایک زخم ٹھیک ہوا ہے مگر ایک دوسرا زخم ان کے دلوں کو گھائل کر چکا ہے۔ کچھ دن گزرے کہ ایک روز معروف پڑوس میں جانے کا کہہ کر کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئی۔ امی کو پتہ نہ چلا کہ وہ ڈاکٹر ممتاز کے پاس گئی ہے۔ امی تو اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئیں اور ہم سب اسکول کالج چلے گئے۔ ممتاز کو پہلی نظر میں ہی معروف پسند آ گئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ ایک عزت دار گھرانے کی بیٹی ہے، ماں باپ مر چکے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ رہتی ہے، تو اس کو معروف سے ہمدردی ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں کیسے اس لڑکی سے شادی کروں۔ ایک دن وہ امی کے پاس آیا۔ امی نے کہا، بیٹا کوئی اعتراض نہیں، اگر معروف راضی ہے تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے،
तुम डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल कर लो और अपनी वालदा को हमारे पास ले आओ, तो हम इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। ये एक इज्जतदार बाप की बेटी है, तभी हम तसल्ली करके इज्जत से ब्याहना चाहते हैं। मुमताज़ जानता था इसके वालिदैन इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होंगे, लिहाजा इसने सोचा कि इनको दरमियान में डालना मसले को उलझाना होगा। इसकी एक बहन फातिमा मुल्तान में रहती थी। मुमताज़ ने इसे फ़ोन करके अपना मुद्दा बताया। इसकी बहन ने कहा, जब तक मैं लड़की को ना देख लूँ तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, और यह भी कि वो कैसे लोगों में रहती है। फातिमा ने अपने वालिदैन को भी फ़ोन पर बता दिया कि मुमताज़ भाई को एक लड़की पसंद आ गई है जिसके वालिदैन हयात नहीं हैं। ये यतीम लड़की अपने पड़ोसी की फैमिली के साथ इनकी कोठी में रहती है, और कोठी की मालका जिसने लड़की को बेटी बना लिया है। इनकी शर्त है कि रिश्ता तभी देंगे जब मुमताज़ के बहन भाई और वालिदैन रिश्ता लेने आएंगे। फातिमा के बाप ने सख्ती से बेटी को खबरदार किया कि तुम हरगिज़ वहाँ मत जाना, क्योंकि मुमताज़ की शादी मैं अपनी भतीजी सुरैया से करूँगा। हमने बचपन में इसके साथ बात पक्की कर दी थी। ये हम बड़ों का फैसला है, तुम या तुम्हारे शोहर को दरमियान में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाप के डर से फातिमा मारूक को देखने ना आ सकी। तभी मुमताज़ ने मारूक को फ़ोन किया कि तुम किसी तरह 2-3 घंटे के लिए मेरे साथ मुल्तान चलो और मेरी बहन से मिल लो। इस फ़ोन के बारे में मारूक ने हमें ना बताया, और एक दोपहर जब सब खाना खाकर अपने कमरों में सोने के लिए चले गए, तो वो मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान मुमताज़ के साथ इसकी गाड़ी में बैठकर चली गई। बताती चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ शहर मुल्तान से आधा घंटा से भी कम के फासले पर है। फातिमा हर सूरत अपने भाई मुमताज़ की खुशी चाहती थी। वो इसे बहुत प्यार करती थी। इसने मारूक के साथ कुछ देर बातें की और लड़की को पसंद कर लिया। बोली, मैं तुम्हारा रिश्ता लेने अपने शौहर और सास ससुर के साथ ज़रूर आती, लेकिन वालिद साहब की वजह से नहीं आ सकती। अलबत्ता जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं ये कह सकती हूँ कि तुम और भाई खुद हमारे पास आ गए थे। इस तरह मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। मारूफ के लिए ये कड़ी आजमाइश थी, लेकिन वो हर सूरत मुमताज़ से शादी करना चाहती थी। ये अच्छा भी था, इस गरीब लड़की की शादी डॉक्टर से हो जाती तो इसकी ज़िंदगी बदल जाती। इसने इस वक्त अपने तौर एक ऐसा फैसला कर लिया जिसमें इसने हमें शामिल नहीं किया, ताकि बाद में हम मुमताज़ के वालिद के हाथों फंस ना जाएं।